بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 کے اہم ترین کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، بلکہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ کی ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے جوابات۔ اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ اور رسول کے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور نہ کرو روگردانی۔ جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور کے درمیان دل، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک بدتر ہیں بہرے گونگے۔ شر الدواب بھی کا معنی ہے بدترین جاندار۔ یحولو کا معنی ہے حائل ہو جاتا ہے۔ یتخطف کا معنی ہے اچک لے جائے۔ استجیبو کا معنی ہے حکم مانو۔ لا تخونو کا معنی ہے خیانت نہ کرو۔ مستضعفون کا معنی ہے بے زور۔ مومنو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو توفیق دیتا سننے کی۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل و ضعیف تھے مکہ میں، اور جان لو تمہارے لیے آزمائش ہیں مال اور اولاد۔ کیا اللہ کا عذاب صرف ظالموں پر ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت سے مراد ہے نافرمانی۔ سورہ انفال میں فتنہ قرار دیا گیا ہے مال اور اولاد۔ سورۃ الانفال کی روح سے جو کچھ نہیں سمجھتے وہ ہیں شر الدواب بھی۔ البکم کا معنی ہے گونگے۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال: شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب: شر الدواب سے مراد بدترین قسم کے جاندار ہیں۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کو بہرے گونگے کہا گیا ہے۔ سوال: خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب: خیانت سے مراد خیانت کا لفظی معنی ہے دھوکہ، فریب یا دغا۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو۔ اس آیت قرآنی میں اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت سے مراد ان کی نافرمانی کرنا ہے، اور آپس کی امانتوں میں خیانت سے مراد امانتوں میں کمی بیشی کرنا ہے۔ سوال: درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ جواب: آیت کا ترجمہ:
اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے اور وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کا ذکر ہے جو قرآنی آیات کو توجہ سے نہیں سنتے تھے مگر پھر بھی کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے۔ اہل ایمان کو کفار کے اس انداز کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جواب: اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار و مشرکین کا ذکر ہے جو سننے اور بولنے کی قوت سے کام نہیں لیتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، گویا وہ بہرے گونگے ہیں۔ انہی لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ سوال: درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جواب: آیت کا ترجمہ: اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال: درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جواب: آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فتنہ سے مراد عذاب الہی ہے جو صرف ظالموں اور گنہگاروں پر نہیں آئے گا بلکہ تمام خاص و عام لوگ اس کا شکار ہوں گے۔ سوال: درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جواب: ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور احکام الہی کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے۔ اس رکوع سے کچھ اضافی سوالات بھی آتے ہیں، وہ بھی پیش خدمت ہیں۔ سوال: سورۃ الانفال میں کن لوگوں کو بدترین جانور کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانفال میں کفار و مشرکین کو بدترین جانور کہا گیا ہے جو سننے اور بولنے کی قوت رکھنے کے باوجود دین حق کو نہیں مانتے، گویا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور بہرے گونگے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ سوال: سورۃ الانفال میں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: سورۃ الانفال میں فتنہ کے دو معنی درج ذیل بیان کیے گئے ہیں۔ فتنہ کا ایک معنی ہے عذاب، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ فتنہ کا ایک دوسرا معنی ہے آزمائش، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سوال: انسان کے لیے کون سی چیزیں آزمائش ہیں؟ جواب: سورۃ الانفال میں مال اور اولاد کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہدایت کیوں نہ دی؟ جواب: سورۃ الانفال میں کفار و مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی درج ذیل وجہ بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ قرآن:
اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سننے کی توفیق دیتا تو بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس کی ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔